نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں بھی آپ نمازیوں کے غم میں پورا شریک ہوں۔ اس مسجد کے متولی اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کسی کافر کو بھی جرأت نہیں اس حقیقت کا انکار کر دے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہر ایک پہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا تو مکہ والوں نے تانے دیے کہ بیٹے سے ہی نام زندہ رہتا ہے، جب آپ کا بیٹا نہیں تو ان کی موت کا انتظار کرو، موت کے بعد ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ تانا دیا تو اللہ پاک نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ادھر ہمیشہ رہیں گے، بلکہ اللہ نے جواب دیا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پس اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے محبوب پیغمبر یہ میرا قانون ہے کہ ایک دن آپ نے بھی جانا ہے اور انہوں نے بھی جانا ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا کرتے تھے، کہتے تھے عمر کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تیرے محبوب پیغمبر کا دنیا سے چلے جانا یہ تیرے لیے واعظ کافی ہے۔ اگر محبت اور پیار اور شان کی وجہ سے اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو میرے محبوب پیغمبر دنیا چھوڑ کے نہ جاتے، کیونکہ ان سے تو صرف گھر والے ہی پیار نہیں کرتے تھے، ان سے تو باہر والے بھی پیار کرتے تھے۔ ایسا پیار تو کسی کو دنیا میں مل ہی نہیں سکتا جو تیرے پیغمبر کو ملے۔ اے عمر تیرا محبوب پیغمبر تو کسی جانور کے پاس سے گزر جاتا تو جانور بھی پیار کرتا، کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر بھی ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اتنی عزت والے اگر دنیا میں نہیں رہے، اے عمر تم دنیا میں کیسے زندہ رہو؟ کفا بالموت واعظا، یہ تیرے لیے واعظ کافی ہے۔
جس کے لیے اپنے کسی ساتھی کا دنیا سے چلے جانا واز نہیں ہے، اس کے لیے پھر کوئی واز نہیں۔ گھر سے محلے سے جنازہ نکل جائے، یہ جنازہ اٹھنا اگر کسی کے دل کو نرم نہیں کرتا پھر اس کے لیے کوئی واز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ تربیت کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے کندھے سے پکڑا اور کیا کہا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی آدمی رہتا ہے، جہاں کوئی چلا جائے اس کو کوئی جان پہچان والا نہ ملے، وہ وہاں کیسے رہے گا؟ تم دنیا میں ایسے رہو۔ او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، کہیں سٹے کیا پھر آگے گزر گئے۔ ہمیشہ رہنے کی دنیا نہیں، ہمارا آگے بڑا لمبا سفر ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے تنہا وہ مرحلہ طے کرنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ ہیں، قبر میں کچھ دیر تھی، جنازہ رکھ دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر تشریف فرما۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ اس سے زمین کو کورید رہے تھے۔ اچانک ہی ہم نے دیکھا جہاں سے آپ مٹی کورید رہے وہاں پانی گر رہے۔ ایک صحابی کہتے میں نے قریب ہو کے دیکھا تو میرے پیغمبر قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے، اور آپ نے پھر فرمایا، سر اٹھا کے آپ نے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا، میرے ساتھیوں اس مرحلے کی تیاری کر کے یہاں جانا، کیونکہ یہاں ہر ایک آئے گا اور اکیلا آئے گا، ادھر کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ سب دوست احباب رشتہ دار آپ پہ مٹی ڈال کے آپ کو بھول جائیں گے، یہ مت تیری بھول ہے، میرے لیے میرا بیٹا عمل کرے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم مجھے رونا آیا جب میرے علاقے کے ایک مولانا صاحب جب اپنے رشتہ دار کو لے کے جا رہے تھے، کہتے تھے مجھے اپنے باپ کی قبر یاد نہیں، مجھے باپ کی قبر دکھاؤ۔ جب علماء کی یہ کیفیت ہوگی، پتہ نہیں ہماری اولاد نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، تو وہ ہمارے بعد ہمارے لیے کیا کرے گی؟ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی تیاری کر کے یہاں آئے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر۔ کئی دفعہ میرے دل میں خیال آیا میں اللہ سے دعا کروں، اے اللہ یہ قبر کے عذاب کی کچھ جھلک میری امت کو دکھا دے، اللہ دکھا دے تاکہ ان کو یقین ہو جائے، پھر یہ اس قبر کی تیاری میں لگ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں ڈر گیا، پھر میں نے اپنے رب سے یہ دعا نہیں کی۔ کیوں ڈرے؟ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے وہ عذاب اپنی دنیا کی آنکھ سے دیکھ لیا تو تم نے اپنی میتوں کو قبرستان دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم آگ لگا دو گے، جلا دو گے۔ یہ صبر بڑا کٹھن ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھ کے بڑا رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عثمان تذکر الجنت والنار، تیرے سامنے جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے،
जहन्नम के अजाब बड़े सख्त हैं, उनको सुन के तुम इतना नहीं रोते जितना कब्रिस्तान में कब्रों को देख के रोते। कहा मैंने अपने महबूब पैगंबर से एक फरमान सुना, वो मेरे दिल से उतर नहीं रहा। आपने मुझे फरमाया था उस्मान, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बैदहु ऐसर, जो यहां बच गया तो उसके लिए तो बड़े सुकून और राहत की बात है, लेकिन जो यहां फंस गया, जो जो मराहिल गुजरेंगे उस पे सख्ती आती जाएगी। उस्मान, मार रही तो कब्र नफ्सा, सबसे घबराहट वाला जो अजाब और मरहला मैंने देखा है वो कब्र से बढ़ के कोई नहीं। इसलिए उसकी तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने हमें ये मौका अता किया हुआ है। किसी भी उम्र में मुझे भी मौत आ सकती है, आपको भी आ सकती, हर वक्त उसके लिए तैयार रहे। दुनिया की रंगीनियों में कहीं हम आखिरत को ना भुला दें। ये दुनिया का माल, ये दुनिया के कारोबार, ये बिजनेस दुनिया में रह जाएंगे, आपके साथ बिजनेस और कारोबार नहीं जाएगा। फिक्र करो अपनी आखिरत की, आखिरत को संवारने की कोशिश करो। ये दुनिया क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाउज़तिन, अगर दुनिया के माल की हैसियत अल्लाह के यहां मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफर को अल्लाह पानी का एक घूंट भी ना पिलाता। काफरों के पास बस औकात दौलत ज्यादा होती है, क्योंकि अल्लाह के यहां दुनिया की दौलत की कोई हैसियत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जर्रे बराबर भी, राई के दाने के बराबर दुनिया की हैसियत होती तो अल्लाह दुनिया का माल सिर्फ अपने प्यारों को देता, सिर्फ प्यारों को। दुनिया कायनात में से, अल्लाह की मखलूकात में से अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे कौन है? मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरअसल आप अपनी उम्मत को समझाना चाहते हैं, अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहां कुछ होती तो सबसे बड़ा मालदार दुनिया के लिहाज से मैं होता। अम्मी ऐसा फरमाती है, भांजा पास बैठा था, कहती है, ए भांजे, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा करती थी, इन कुन्ना लनंजुरुल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल वमा ऊकिद फी अबियात रसूलिल्लाह। आपके 9 घर थे, 9 चूल्हे थे, कई दफा पूरा पूरा महीना गुजर जाता, 9 चूल्हों में से एक चूल्हा भी नहीं जलता था। फरमाती दूसरा चांद निकल आता, वो भी गुजर जाता। 3-3 चांद तो हमने कई दफा गुजारे हैं कि महबूब के किसी घर में चूल्हा नहीं जला, पकाने के लिए कुछ हो तो चूल्हा जले। खा भमा यही शुक्म, फिर तुम्हारा गुजरान कैसे होता? खा खजूरें खा ली है, मिल गई है तो पानी पी ली है, वगरना गुठलियां चूस के हम पानी पी के गुजारा किया करते थे। हम तो इसी को जीत समझते, हम तो इसी को कामयाबी समझते। गाड़ी अच्छी हो, मकान अच्छा हो, प्लाट अच्छा हो, कोई पता नहीं किसी जिंदगी के मोड़ में हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाए, ये नहीं जानते, लेकिन लगे हुए। गाड़ी किसी तरीके से बन जाए, किसी तरीके से बंगला और कोठी बन जाए। क्या आपने कोठियों और बंगलों में से जनाजे उठते नहीं देखे? किसके साथ गाड़ी गई, किसके साथ प्लाट गया? कुछ नहीं गया। अम्मी ऐसा फरमाती है, जब फतूहात हो गई ना, माले गनीमत इकट्ठा होने लगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आता तकसीम कर देते। आप तो अपनी आखिरत को अपनी आंखों से देख चुके थे, आपके यकीन को तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, आप तकसीम कर देते। फरमाती है
ایک دفعہ ہم ساری بیویوں نے مشورہ کر کے اکٹھی ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کہ اللہ کے حبیب اب تو حالات بدل گئے، مدینے کی عورتوں نے بھی زیورات پہن لیے اور ہمیں کھلا خرچہ بھی نہیں ملتا، ہمیں تو راشن ملنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں مطالبات کر رہی ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ بول لے نہیں. اللہ پاک نے جواب دیا. اللہ پاک 20ویں سپارے کی آخری آیات ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے میرے محبوب پیغمبر اپنی ان بیویوں کو کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے، کھلے خرچے چاہیے تو تم میرے پیغمبر کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو. پھر تم مال لے جاؤ، طلاقیں لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ. وہ تو عظیم عورتیں تھیں، انہوں نے کہا ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے. آپ سوئے ہوئے، آپ کی کمر مبارک کو دیکھا، کروٹ آپ نے لی ہوئی ہے. قد اثرت علی جنبہ، ایک چٹائی ہے جس چٹائی نے ریشم سے زیادہ نرم جسم والے ہمارے محبوب پیغمبر پہ نشان ڈال دی. وہ دیکھ کے رونے لگے کہ میرے محبوب پیغمبر کے پاس تو بستر بھی نہیں ہے. پھر دائیں بائیں نگاہ دوڑائی کہ آپ کے پاس خزانہ کیا ہے. ایک طرف پانی کا مشکیزہ پڑا ہے، دوسری طرف تھوڑے سے جو پڑے. فابتدرت عینا، صحیح البخاری میں سیدنا عمر فاروق رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ رونا چیخ میں بدلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھڑائے اٹھے، کہا مالک یا ابن الخطاب، وہ خطاب کے بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے بھی کیا تم اللہ کے پیارے نہیں ہو؟ کیا اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار آپ سے نہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے حبیب وہ کیسر و کسرا ہم عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں. اللہ پاک نے ان کو دنیا کے خزانے دیے، نرم و نازک بستر، دنیا کے سکون کے لیے ہر چیز ان کو اللہ نے مہیا کی ہے. اور آپ اللہ کے پیارے ہیں اور یہ آپ کا خزانہ ہے کہ آپ کے پاس بستر بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. آپ نے فرمایا عمر کیا تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اللہ پاک نے ان کو دنیا دی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی. یہ سارے سکون کی چیزیں اس سے بھی کہیں اعلیٰ ملیں گی لیکن آخرت میں. صحابہ کی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ آخرت کی سوچو. غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کہتے ہیں ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی. کیسے ٹوٹتی؟ کہتے ہیں 3 دن ہو گئے ہیں، لبسنا 3 ایام لم نذق طعاما. 3 دن خندق کھودنے میں ہم لگے ہوئے ہیں اور 3 دنوں میں ہم نے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. کسی نے پیٹ میں کپڑا باندھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، کہا یہ چٹان نہیں ٹوٹی. آپ تشریف لائے. صحابہ کہتے ہیں جب آپ خندق میں نیچے اترنے لگے تو اچانک ہماری چیخ نکل گئی کہ ہمارے محبوب پیغمبر نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. یہ کیفیت سے میرے محبوب زندگی گزار کے دنیا سے چلیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹان توڑ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، بخاری شریف میں اللہم لا عیشہ
इल्ला ऐशुल आखिरा, ए अल्लाह असल ऐश तो आखिरत का ऐश है, दुनिया की आरजी जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं, असल सुकून तो आखिरत का सुकून। ये मेरे महबूब पैगंबर ने सहाबा इकराम की तरबियत की कि आखिरत को तरजीह दो। और अल्लाह मुझे क्या कहता है, आपको क्या कहता है? अल्लाह कहता है बल तुसिरून अल हयात दुनिया। ए पाकिस्तानियों, तुम दुनिया की जिंदगी के फायदे को देखते हो, आखिरत की सोच तुम में नहीं, तुम दुनिया का नकद फायदा देखते हो। नकद फायदा किसमें? साहबा को अल्लाह ने ये नहीं कहा, ये अल्लाह ने बाद में आने वाले हम जैसों को कहा है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत की जिंदगी दुनिया से कहीं बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली। बल तुसिरून, तुम दुनिया की, कहीं अल्लाह कहता है बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा, तुम नकद से बड़ा प्यार करते हो और उधार को तुमने छोड़ दिया है। बल तुहिब्बून अल आजिला। साहबा इकराम, हमारा दीन कोई रहबानियत नहीं सिखाता कि तुम कारोबार छोड़ छाड़ के मस्जिद में आके बैठ जाओ। नहीं, मेरा और आपका मजहब इस्लाम मेरी और आपकी ये तरबियत करता है, दुनिया कमाओ, कारोबार करो, बिजनेस करो, लेकिन जब दुनिया और आखिरत मुकाबले में आ जाए तो बल तुसिरून अल हयात दुनिया, तो उस वक्त फिर आखिरत को तरजीह दो, दुनिया को तरजीह ना दिया करो। सहाबा इकराम ये किया करते थे, जब दुनिया और आखिरत, उनकी दुकानें थी, मंडियों में दुकानें थी, बाजारों में उनके कारोबार थे, बिजनेस थे, लेकिन जब दुनिया और आखिरत मुकाबले में आ जाती तो वह आखिरत को आगे रखा करते थे, आखिरत के फायदे को देखते थे। वो बड़े बड़े जागीरदार थे, बड़े बड़े बगायत उनके पास थे, सब कुछ उनके पास था, कारोबार था, बिजनेस था, लेकिन अल्लाह का कुरान कहते हैं रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाम। ए मेरे महबूब, ये आपके ताजर सहाबा कैसे, अल्लाह ने ताजरों का जिक्र किया कि ये आपके ताजर सहाबा कैसे मर्द हैं कि इनको इनकी दुकानें और इनका कारोबार भी नमाज से नहीं रोकता। अजान हो गई, कारोबार छोड़ दी, अजान हो गई, लोहार है, उसने भट्ठी को गर्म किया है, लोहा गर्म हो चुका है, हथौड़ा उसने उठाया है मारने के लिए, उधर से बिलाल की अल्लाह अकबर की आवाज आ गई, तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार बड़ा नहीं, बड़ी अल्लाह की जात है। वो सहाबा हथौड़े को पीछे फेंक दिया करते थे, कहते थे नहीं, अब नमाज के बाद। फिर अल्लाह ने ये कुरान नाज़िल किया रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह व इताई ज़कात। ये आपके तिजारत करने वाले ताजर, ये सहाबा कैसे कि इनको इनकी दुकानदारी, इनके कारोबार नमाज और ज़कात से नहीं रोकता। फिर मुझे कहने दीजिए बल तुसिरून अल हयात दुनिया, 5 टाइम क्या दुकान हम बंद करेंगे? हम तो जुमे के लिए टाइम पे नहीं आ सकते, ये तो 5 वक्त की बात है। साहबा 5 नमाजों पे ऐसा किया करते थे तो अल्लाह ने उनकी शान में कुरान नाज़िल कर दिया। तो वो दुनिया की जिंदगी में भी जिया करते थे, लेकिन आखिरत और दुनिया मुकाबले में आ जाती तो वो आखिरत को तरजीह देते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाती, एक जवान औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, जवान है, अर्ज करती अल्लाह के हबीब इन्नी उसराउ फदुल्लाह अली, सबके लिए आप दुआएं करते हैं, अल्लाह के हबीब मेरे लिए भी दुआ करते। अल्लाह के रसूल, मुझे दौरा पड़ता है, बाजारों में गलियों में मैं गिर पड़ती हूं, अल्लाह के हबीब पता नहीं कितनी उम्र है,
یہ مرض لا علاج ہے، حکیموں کے پاس اس کا علاج نہیں۔ آپ میرے لیے دعا ہی کر دیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، میرا اللہ تجھے شفا دے دے گا، لیکن ایک میرا مشورہ ہے اگر تم مان لو۔ کہا مشورہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان صبرتی ولک الجنہ، اگر تم مجھ سے دعا نہ کرواؤ، اس بیماری پہ صبر شروع کر دو، اس صبر کے بدلے میرا اللہ تجھے جنت دے گا۔ اب وہ جوان بچی ہے، اس کو ساری اپنی زندگی نظر آ رہی ہے، ابھی شادی ہوگی، بڑھاپا، یہ اتنا لمبا سفر کیسے کٹے گا؟ نہیں، اس کو ایک پتہ ہے جب دنیا اور آخرت مقابلے میں آ جائے تو پھر دنیا کی سوچ ختم کر دیتے، پھر آخرت کو ترجیح دیتے۔ وہ فوراً بول اٹھی، اس نے نہیں کہا میں گھر سے مشورہ کر کے آتی ہوں، نہیں، کہتی اللہ کے رسول پھر دعا نہ کیجئے، ساری زندگی صبر کر کے اللہ سے جنت ہی لوں۔ اللہ پھر مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کا فائدہ دیکھتے ہو، تم دنیا کی لذت کو نہیں چھوڑتے۔ وہ صحابہ آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رات گزارنے آ گئے۔ وہ کیسے خوش نصیب، محبوب پیغمبر کی کیسی خدمت کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس نعمت ہو ان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن میرے محبوب پیغمبر جن کے پاس اللہ کی نعمت ہے ان کو بڑی قدر تھی۔ رات میں اپنا بستر چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلے، دیکھا ربیہ بن کعب بیٹھے، کہا ربیہ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب بستر پہ لیٹے ہوئے مجھے خیال آیا کہ دن کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کی خدمت کرنے والے کہیں سے ابا ہوتے ہو، اگر آپ کو رات کو ضرورت پیش آ گئی تو رات کو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ آپ کا غلام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ کہا پانی ہے؟ پانی ہے، آؤ پھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور نکل گئے، واپس آئے، کہا پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، جب وضو سے آپ فارغ ہوئے آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا یا ربیہ صلی، اے ربیہ اس گھڑی کچھ مانگ لو، کچھ مانگ لو، میں تجھے اپنے اللہ سے لے کر دوں گا۔ سیدنا ربیہ کہتے اللہ کے حبیب مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں سوچ لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سوچو، آپ گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں میں سارا دن سوچتا رہا میں اپنے محبوب پیغمبر سے کیا مانگوں، کیا مانگوں؟ پھٹے پرانے کپڑے کئی پہ بند لگے ہوئے، ٹوٹے ہوئے جوتے، اور عالی شان بلڈنگ نہیں، جھگیاں میں رہنے والے صحابہ۔ کیا مانگو؟ محل مانگو، جانور مانگو، اعلیٰ سواری مانگو، کس چیز کا سوال کرو؟ کہتے ہیں سارا دن میرا دل مجھے کوستا رہا کہ ربیہ اپنے پیغمبر سے دنیا کا سوال نہ کرنا، ان الدنیا فانیۃ، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا سے چلے گئے، دنیا مانگی تو تو نے کیا مانگا؟ کہا اگلی رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں اے ربیہ کچھ سوچا؟ کہا ہاں اللہ کے بھائی، ایک میں نے آپ سے دعا کروانی اور ایک چیز کا مطالبہ کرنا ہے، دعا تو آپ سے سارے ہی کرواتے ہیں، وہ تو سب کے ساتھ میرا حق ہے۔ کہا دعا کے؟
کہا اے اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کیجئے ان یباعدنی من النار ویدخلنی الجنہ، اللہ مجھے اپنے عذابوں سے بچا لے اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ تو میں نے آپ سے دعا کروانی ہے جو سارے صحابہ کی طرح میرا بھی حق ہے، اور ایک چیز کا مطالبہ کرنا ہے، اے اللہ کے حبیب جنت میں تو آپ کے سارے غلام جائیں گے، لیکن میں آپ سے مانگتا ہوں اے اللہ کے حبیب اسالک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے حبیب آپ کے بغیر اب میرے لمحات گزرتے نہیں، آپ کا سارا دن آپ کے ساتھ گزرا، رات کو بستر پہ جاتا ہوں آپ کی یاد پھر تڑپاتی ہے، آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب جب مجھے جنت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے تو مجھے بڑا رونا آتا ہے۔ اے ربیہ دنیا میں تو جب بھی قرار آتے ہوتے ہو دوڑتے ہوئے آ کے اپنے محبوب کا دیدار کر لیتے ہو، قیامت کے دن تیرے پیغمبر تو اعلیٰ درجات میں ہوں گے، ادھر کیسے ملو گے؟ اسالک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب اگر مجھے آپ یہ چانس دیتے ہیں تو مجھے اپنے رب سے جنت میں اپنا ساتھ لے کر دیں، میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ سیدنا ربیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بولا تو میرے محبوب خاموش ہو گئے، آپ بولنے نہیں، آپ نے کہا من امرک بہذا، ربیہ یہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے حبیب میں نے آپ کا یہ راز ابھی تک کسی کو بتایا نہیں، سارا دن میں سوچتا رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب سے کیا مانگوں۔ ان الدنیا فانیۃ منقطعۃ، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، کٹ جانے والی ہے، ادھر سے موت آئے گی، دنیا ختم۔ میں سارا دن یہ سوچتا رہا ہوں، میرے دل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے محبوب سے آخرت کی کچھ مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہائے دنیا میں اللہ کا نام لینے والے بھی کیسے پیدا ہو گئے، کہتے ہیں بس میرا ہاتھ پھرتا رہے، مجھے نذرانے دیتے رہو، میں جانے اور اللہ جانے، میں نے اب ہاتھ پھیر دیے بس تیرا بیڑا پار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ربیہ میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے لے کر دوں گا، لیکن ایک کام تم بھی کرو، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ پھر فرضی نمازوں کے ساتھ نفل نماز بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، نفلی نماز کا بھی اہتمام کرتے رہا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آخرت کی تیاری کے لیے اس سنتوں کے بارے میں پابند بنایا کرتے تھے کہ سنتوں کی نفلی نماز کی پابندی کرو، لیکن ہم کیسے آخرت کی تیاری کرنے والے، ہم فرضوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، اللہ کہتا ہے جب روح حلق میں پھنسے گی فرشتے آئیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، آتے ہی مارنا شروع کر دیں گے۔ اب اس کی موت کا وقت آ چکے ہیں، آخری لمحات ہیں، اب دنیا سے آواز پردے میں آ گئی، اب اس کی چیخ و پکار اس کے ہونٹوں سے باہر نہیں آ رہی، کہا جا رہا ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لاؤ ڈاکٹر کو، لاؤ دم کرنے والوں کو، لاؤ حکیموں کو، والتفت الساق بالساق، پنڈلی بھی جڑنے لگی، آخری لمحات ہیں، ہاتھ یہ پھیلا رہے، ہاتھ خالی ہیں، کدھر گئی میرے کمائی، کچھ بھی ساتھ نہیں۔ اب اس کو مار پڑ رہی ہے، گھر میں آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، ڈاکٹر آ چکے اپنے اپنے زور لگا رہے، اس کو کیا ہے، نہ یہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے، اس کی روح کیوں نہیں نکل رہی؟ اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں اس کی روح آسانی سے کیوں نہیں نکل رہی۔ اللہ کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، اس کو دنیا میں نماز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا،
फला सद्दक़ वला सल्ला, क्योंकि इसने आखिरत को सच्चा ही नहीं समझा था। आखिरत को, कब्र की जिंदगी को ये दिल से सच्चा समझता तो नमाज पढ़ता। जब इसके दिल ने तस्दीक ही नहीं की, आखिरत को माना ही नहीं, तो फला सल्ला, इसने फिर नमाज कहां से पढ़नी थी। अब इसको मार रहे हैं, इसकी रूह को इस अंदाज से निकाला जाता है जिस तरह कपड़ा कांटेदार झाड़ी पे उलझ जाए, कैसे उसको खींचा जाए, कैसे निकलती इसकी रूह का ये शर्त है। गंदी रूह जब फरिश्ते गंदे रुमाल में लपेट कर ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते, आसमानों के दरवाजे भी इसके लिए नहीं खोले जाते, फेंक दो इसको यहां से। बुखारी शरीफ में मैंने ये हदीस पढ़ी है 4 जगह। जब इसका जनाजा घर से निकलता है, बाहर निकला, अगर नमाजी हो, नेक हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्माबरदार हो, तो वो तो कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। लेकिन अल्लाह ना करे मामला दूसरा हो। महबूब फरमाते घर से जो ही चारपाई उठी, इसकी चीख निकली। ये कहता है न तज़हबून, कहां लेके जा रहे हो? घर के बगैर तो मेरा दिल भी नहीं लगता था, तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो? लेकिन इसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता। बुखारी शरीफ में आप फरमाते हैं अगर इसकी आवाज जो अल्लाह जानवरों और परिंदों को सुनाता है, अगर इंसान सुन ले, फसाई का इसका कलेजा फट जाएगा। इतनी दर्दनाक आवाज में कहता है मुझे कहां लेके जा रहे हो? लेकिन वो तो भाग के लेके जाते हैं जिनकी खातिर नमाजों को छोड़ा करते थे, नमाजों को लेट किया करते थे। और नादान इंसान, ये तेरे जनाजे को कभी भी लेट नहीं करेंगे, तेरे जनाजे को ज्यादा देर घर में नहीं रखेंगे। जो भी टाइम होगा 10 बजे, 10:30 बजे तेरी मेरी चारपाई को घर से उठा लिया जाएगा। जिसको जितना ज्यादा प्यार होगा वो उतनी ज्यादा मिट्टी डालेगा। कह रहे होंगे ज़बान हाल से, ले हमारी खातिर तू अल्लाह को नाराज किया करता था, तू जान और तेरा अल्लाह जाने। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बेटा भी साथ नहीं जाएगा, अकेली जान जाएगी। फिर उधर क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने खुद देखा है, एक आदमी कब्र में लेटा हुआ है, उसके ऊपर एक फरिश्ता है जिसके हाथ में भारी भरकम पत्थर है, वो उसके सर पे मारता है, उसके सर को कुचल देता है। वो फरिश्ता उस पत्थर को फिर उठाता है, अल्लाह उसके सर को फिर सही सलामत कर देता है। वो चीखता और चिल्लाता है, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते को उस पर तरस नहीं आता, वो पत्थर फिर मारता है। उसके साथ बार बार यही मामला हो रहा था। मैंने पूछा ए जिब्रील, ये कौन सा बदनसीब है जो कब्र के इतने सख्त अजाब में फंस गए? जिब्रील अमीन ने मुझे बताया हा उलाइल्लज़ीना तसाकलत रूसुहुम अनिस्सलाह, ये आपके वो उम्मती हैं जिनके सर नमाज का नाम सुन के भारी हो जाया करते थे, जिनके लिए दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम करने आसान थे, नमाज बड़ा बोझ था। आज इनके सरों को हल्का किया जा रहा है। कब तक? जब तक क़यामत नहीं कायम हो जाती। क़यामत के दिन जब ये अपनी कब्र से उठेगा, अल्लाह की अदालत में जाएगा, अल्लाह के हाँ मेरे पीरो मुर्शद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलाह। जब अल्लाह की अदालत में जाएगा, अल्लाह इस कलिमा पढ़ने वाले का सबसे पहले नमाज का हिसाब शुरू करेगा। अल्लाह कहेगा इसकी नमाज देखो। अल्लाह बड़ी नेकी है, बड़े रिफाए आमा के काम है, बड़ा मस्जिदों मदरसों को चंदे दिया करता था, बड़े गरीबों के काम आया करता था। कहा नमाज देखो। अल्लाह नमाज तो नहीं, नमाज में तो सुस्ती है,
نماز میں تو کائے لیے نمازیں تو ضائع کر دیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نہ کرے اگر نماز میں فیل ہو گیا فسد سائر عملہ، اللہ اس کی کسی نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا. اللہ کہے گا فرشتوں اس کی یہ لوگوں کی خدمت، غریبوں کی خدمت سائڈ پہ لے جاؤ، یہ اس نے میرے لیے نہیں کیا. فری ڈسپینسری اس نے میرے لیے نہیں بنائی تھی، اس نے سڑکیں میرے لیے نہیں بنوائی تھی. اگر یہ صدقات و خیرات میرے لیے کرتا تو نماز کا بھی حکم میں نے ہی دیا تھا. جو نماز میں فیل سب میں فیل. اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا ما قارون و فرعون، اس کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینکو جہاں فرعون جل رہا ہے، جہاں فرعون چل رہا ہے اس گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا جو نماز میں فیل ہو جائے. یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے علی پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کی وصیت جو آخری سنی ہے یہی کہتے ہوئے آپ جا رہے تھے، میں جا رہا ہوں نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا. یہ جہنم میں چلا جائے گا، جہنم میں چیخے گا چلائے گا. آخری بات اللہ کے قرآن سے، ان کے دوست ان کے رشتہ دار جنت میں ان کو تلاش کریں گے. ریسرچ مار رہے ہیں لیکن رزلٹ نو میں نکل رہا ہے. پھر یہ جہنم کی ریسرچ ماریں گے، ویڈیو سامنے آ جائے گا، یہ رہا میرا دوست، یہ رہا میرا رشتہ دار، یہ رہا میرا محلے دار، میں اس کو جنت میں تلاش کر رہا تھا، یہ تو جہنم میں. ادھر پھر اللہ ان کی لائیو ویڈیو کال کروائے گا جو قرآن پاک میں موجود ہے. فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہیں گے او ہم تمہیں جنت میں تلاش کر رہے تھے، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے جدی پشتی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، مسلمانوں کے شہر میں، مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے محلے میں تم تو رہتے تھے، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ اب وہ جہنمی چیختے چلاتے ہوئے ان اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے ہم دنیا میں جہنم میں اس لیے آ گئے کہ دنیا میں ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، کلمے کی بات نہیں کریں گے. آپ کے شیخ تشریف فرمائے، ان سے پوچھئے جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا اس پہ نماز فرض ہی نہیں. اگر آپ نے آج کلمہ پڑھا ہے تو آج آپ پہ نماز فرض ہوئی ہے، کلمے کے بعد نماز ہے. اب وہ یہ نہیں کہیں گے ہم دنیا میں کلمہ نہیں پڑھتے تھے. 29واں پارہ سورۃ المدثر، وہ پہلا جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم پکے بے نماز تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی نہیں کیا کرتے تھے. آگے ادھر تو روتے چیختے چلاتے اپنے دل کی سیدھی بات کریں گے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ نقشہ اللہ پاک نے پاکستان کا کھینچا ہے. آگے کیا کہیں گے؟ کننا نخوض مع الخائضین، ہم نے دنیا میں نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی، صدقات و خیرات کہاں سے کرنا تھا؟ ہم دنیا میں نمازیوں کو پاگل سمجھا کرتے تھے، ہم نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ فارغ ہے، ان کو کوئی کام نہیں ہوتا، ہر وقت مسجد مسجد نماز نماز مسجد میں جاتے ہوئے نظر آتے، ہم ان کو مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر اللہ پاک نے سخت قانون ذکر کیا. آگے آج سورہ مدثر ترجمے والا قرآن گھر میں ہے تو پڑھ کے دیکھیے اللہ نے کیا کہا ہے، ما تنفعہم شفاعت الشافعین. ان بے نمازوں کو جو نمازیوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو کسی کی سفارش فائدہ ہی نہیں دے گی. بڑے لوگ سفارش کریں گے، قرآن پاک سفارش کرے گا، اللہ کے اولیاء سفارش کریں گے، صحابہ سفارش کریں گے، ہمارے پیر و مرشد ہمارے پیغمبر سفارش کریں گے. اللہ کے قرآن کا قانون ہے ان کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی.
کیونکہ اللہ کہتا ہے ادھر میں جس کے بارے میں اجازت دوں گا اسی کے بارے میں سفارش کی جائے گی، ان کے بارے میں اللہ اجازت ہی نہیں دے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی نماز پڑھی جائے، ہم پہلے اپنی اپنی نمازوں کی فکر کر لیں، پھر ہمارے معاملات آخرت کے سدھر جائیں گے، آخرت کے وہ مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں کا ماحول صحابہ کی طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔